اب میں آتا ہوں آپ کے دوسرے سوالات پہ، آگے کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ یہ آلدو مجھے کچھ دراڑیں تھوڑی سی نظر آ رہی ہیں رولنگ کولیشن میں. ابھی ایک اور پروگرام ہے، میں سن رہا تھا کہ وقاص صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ انہوں نے نہ حل کیا رولنگ پارٹی نے تو ہم حکومت سے نکل جائیں گی. تو آپ پتہ نہیں ان کے ساتھ لوگ کتنے، پتہ نہیں ایم کیو ایم کا وسیم صاحب بیٹھے ہیں، یہ اپنا موقف بیان کر سکتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ لیٹر سے کہ یہ پرائم منسٹر بنا بھی لیتے ہیں، جو کہ زیادہ چانسز یہی ہیں کہ پرائم منسٹر بن جائے گا، لیکن اس کے بعد وہ این آر او کا فیصلہ تو وہیں کا وہیں کھڑا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے 48 گھنٹے میں پھر نوٹس آئے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ جی اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، تو پھر یہ کیا ایک نیا سائیکل شروع ہو جائے. نہیں شفقت صاحب، ایک نیا سائیکل تو we can't afford it, but جو آپ جب مائنڈ سیٹ جو آپ بنا کے گئے تھے ان دا کورٹ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب نیا وزیر اعظم یا نئے انتخابات؟ جی ہم تو بڑے کلیئر ہیں کہ یہ جو ایک قوم جس مصیبت میں گرفتار ہو گئی ہے، جس قسم کی گورننس ہو رہی ہے، جس طرح کی اس وقت گراؤنڈ پہ صورتحال ہے، جس طرح توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، جس طرح اضطراب ہے، جس طرح لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں، ان سب چیزوں کا علاج جو ہے ایک نیا انتخاب ہے. اور وہ نیا انتخاب کے نئے مینڈیٹ کے ساتھ لوگ آئیں، نئی حکومت بنے اور وہ لوگوں کے مسائل حل کرے، کیونکہ ان کے بس کی تو بات نہیں ہے لوگوں کے مسائل حل کرنا. وسیم اختر صاحب، the ball is in your court in the sense کہ ایک متحدہ قومی موومنٹ، آپ ہمیشہ آپ کی ایک بات رہی ہے کہ آپ نے کہا آپ مڈل کلاس کی پارٹی ہیں، مڈل کلاس کی آواز اٹھاتے ہیں. کیا میں یہ سمجھوں کہ آج 244 ڈیز کے لیے آپ اپنا کوئی پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ پچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ایم کیو ایم کی طرف سے رکھتے ہیں، نہیں رکھتے ہیں، یا آپ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ہی سپورٹ کریں گے؟ یا ایک اور چھوٹی سی بات بھی ایڈ کر دوں تاکہ آپ تفصیلی جواب دے دیں، یا آپ چاہتے ہیں اب نئے انتخابات ہو جائیں؟ لیکن جیسمین، اس وقت جو حالات ہم لوگ سب کے سامنے ہمارے، سب سے پہلے تو متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ عدلیہ کی بالادستی پہ یقین رکھتی ہے، احترام کرتی ہے، اور ایم کیو ایم سمجھتی ہے کہ جو بھی فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے اس پہ امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے. کیونکہ جن حالات سے ہمارا ملک گزر رہا ہے، ہم اس سے دوچار نہیں ہو سکتے، متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم محض آرائی پہ اتریں، مخالفت کریں، اداروں میں تصادم ہو، اور خدا نخواستہ اگر ایسا ہوتا ہے اور یہ بڑھتا ہے تو جمہوریت کو بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. تو ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے امپلیمنٹ ہونا چاہیے کورٹ کے ڈیسیشنز پہ. اور جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا جواب ہے کہ آنے والا وقت، دیکھیں ابھی تو ایک کورٹ نے فیصلہ دیا اور اس پہ میٹنگ بیٹھی ہے پیپلز پارٹی کی بھی، اور اس کے بعد کولیشن پارٹنرز بھی بیٹھے ہیں. ہماری جماعت کے جو رابطہ کمیٹی ہے لنڈن اینڈ سندھ کی کراچی میں، وہ بھی آپس میں میٹنگ کر رہی ہے. لیٹس سی کیا آتا ہے، کیا باہر آتی ہے بات. پہلے کولیشن پارٹنرز فیصلہ کر لیں کوئی. آپ ہیں کولیشن پارٹنر؟ میں انہی کی بات کر رہا ہوں. ہمارے لوگ بھی گئے ہوئے ہیں، 3 رکنی ممبرز آپ کے بھی گئے ہیں، ہمارے بھی گئے ہیں. اب وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، وہ فیصلہ جو ہے وہ پھر رابطہ کمیٹی میں رکھا جائے گا. ٹھیک ہے. دین آفٹر دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈیسائیڈ کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ظاہر ہے ہمارے پہ ذمہ داری ہے، ہم کولیشن پارٹنرز ہیں، تو ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ اور مزید تصادم بڑھے. اب اگر کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے تو ہم وائی وی آر جمپنگ ٹو دا کنکلوژنز. ابھی پی ایم تو ایک اور الیکٹ ہو سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں. پارلیمنٹ میں جس کے پاس اکثریت ہوگی وہ پرائم منسٹر بنائے گا، لیڈر آف دا ہاؤس بنا لے گا وہ. ٹھیک ہے، تو ہم لیکن آپ لوگوں کی سپورٹ کے بغیر تو نہیں بنا سکتا نا. ظاہر ہے جب ہم کولیشن پارٹنرز ہیں تو ذمہ داری سب سے زیادہ آپ پہ آ گئی نا. پھر میں وہی بات کر رہا ہوں جیسمین، جب کولیشن پارٹنرز کی جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں جو بھی آؤٹ کم ہوگا وہ ہم اپنی رابطہ کمیٹی میں رکھیں گے. ٹھیک ہے. دین رابطہ کمیٹی از گوئنگ ٹو ڈیسائیڈ. آفٹر دیٹ ہم وہ بھی ڈیسیژن پبلک کریں گے. میں ایک چھوٹی سی چیز پوچھنا چاہتی ہوں. جیسے ابھی شفقت صاحب نے فرمایا کہ جی جیسے شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں، اور میرے پروگرامز میں بھی 2 دفعہ کامل علی آغا صاحب اور شجاعت صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے کہا اگر یہ بجلی کا مسئلہ حل نہیں ہوا، آج ریاض فتح صاحب کے گھر پر جو ہوا ہے، کل جو زاہد خان صاحب کے گھر پر ہوا ہے ایم این اے پیپلز پارٹی کے، دیکھیں یہ پبلک اب ایم این ایز اور پولیٹیشنز اور لوگوں کے گھروں تک پہنچ رہی ہے. آج ان کا گربان، کل آپ کا، کل میرا. یہ بات ہمارے گھروں تک آئے گی، عوام انقلاب لے آئے گی. ٹھیک ہے نا؟ یہ بالکل غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. حالات ایسے ہیں وسیم صاحب. سن تو لیں. گھروں پہ املاک کو نقصان پہنچانا، حکومت کی چیزوں کو توڑنا، ہماری چیزیں ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے. احتجاج کریں بالکل، بلکہ پھر میں یہ کہوں گا کہ کیا گارنٹیز ہیں جو کہ نیا پرائم منسٹر آئے گا تو وہ بجلی ٹھیک کر دے گا؟ یہ تو گارنٹیز نہیں دے سکتا کوئی بھی.
اگر پالیسیز ہم تو بجٹ میں بھی ہم نے اپنے سجیشنز دیے ہیں گورنمنٹ کو, اگر ان سجیشنز پہ عمل کریں, پرائم منسٹر نو پرائم منسٹر اس کا کام نہیں ہوا تو پھر ڈو یو تھنک یو شوڈ پارٹ بی آپ اس حکومت کے حصہ رہیں؟ اگر میں حصہ نہیں رہوں تو کیا بجلی آ جائے گی؟ نہیں, بجلی نہیں آ جائے گی, لیکن نئے انتخابات تو آ جائیں گے نا. دیکھیں وہ پھر وہی بات ہے کہ سارے پارٹنرز بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انتخابات ہونے چاہیے بالکل ہو جائیں. مشاہد اللہ صاحب, کوئی بڑی بات نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کولیشن پارٹنر پر کس قسم کی ذمہ داری ہے اس وقت جو ملک کے حالات ہیں؟ دیکھیں ملک کے حالات دیکھتے ہوئے توڑ پھوڑ, جلاؤ, گھیراؤ, پاکستان مسلم لیگ کاف نے ایٹ لیسٹ ایک بات تو کہہ دی ہے کہ اگر بجلی کے یہی حالات رہے, کیونکہ ان کا بھی ووٹ بینک میجر پنجاب میں ہے, تو اگر یہی حالات رہے تو شاید وہ حکومت سے باہر آ جائے. ان کے ووٹ کتنے کاؤنٹ کرتے ہیں آئی تھنک آپ کو بھی زیادہ پتا ہوگا. کتنی ذمہ داری ہے اب ان پر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل نہیں کی تھی, اور پیپلز پارٹی جو حکومت کر رہی ہے پچھلے 4.5 سال سے جی وہ اتحادیوں کی وجہ سے کر رہی ہے. تو اتحادیوں کی اہمیت تو پچھلے 4.5 سال سے بھی تھی, اور آج جو اس بحرانی کیفیت میں اور زیادہ ان کی اہمیت ہو گئی ہے. اتحادی اگر یہ فیصلہ کریں گے کہ موجودہ حکومت کا ساتھ دے کے انہیں نیا وزیر اعظم منتخب کرانا ہے تو وہ ہو جائے گا, اور اگر وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ ایسا نہیں کرنا تو ظاہر ہے وہ تو اکثریت میں ہے نہیں, اقلیت ہی یعنی کہ پارٹی ہے پیپلز پارٹی, کوئی سادہ اکثریت سے تو نہیں جیتی. ٹھیک, تو اہمیت تو بہت زیادہ ہے. اب یہ اتحادی جماعتوں کا اپنا کام ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں, یہ ایک اچھی بات. دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ توڑ پھوڑ جو ہے ظاہر ہے اس کا ہمیں افسوس ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, گھروں پہ حملے نہیں ہونے چاہیے, اور ہم شاید اسی لیے شامل بھی ہوئے. جہاں جہاں ہمارے لوگ جب بھی شامل ہوئے ہیں کسی احتجاج میں وہاں کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی, لیکن پھر بھی یہ قابل مذمت بات ہے. اور ایک بات یہ وسیم اختر صاحب نے بھی جو کہی ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ ہیں, تو یہ خاصی مثبت بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی بیٹر سینس پریویل کرے گی, اور کوئی ایسا اس بحران کا فیصلہ ہو جائے گا کہ جس سے جو پاکستان کے حق میں ہوگا اور جو قومی مفاد میں ہوگا. 48 گھنٹے میں کیا ہونے والا ہے, کچھ انڈیکیشن ہے؟ آسمہ صاحبہ جی ضرور کہیے گا. جی آسمہ. 48 گھنٹے میں 2 کام ہو سکتے ہیں. 48 گھنٹے میں 2 ہی کام ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ نیا وزیر اعظم منتخب ہو جائے, یا پھر یہ جو اسمبلی ہے یہ فارغ کر دی جائے. اور کیا تیسرا تو کوئی یعنی چوائسز زیادہ تو نہیں ہیں حکومت کے پاس, یا ایون اتحادیوں کے پاس بھی 2 ہی رستے ہیں, تیسرا تو کوئی رستہ نہیں رہ گیا. جی آسمہ صاحبہ, اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس چیز میں. آسمہ صاحبہ 48 گھنٹے میں 2 ہی آپشنز ہیں. جی ایک پوائنٹ میں بالکل کلیئر کروں کہ یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں ہے اسمبلی کو فارغ کرنے کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عدلیہ کا احترام کیا ہے, اور یہی فیصلہ تحفظات کے ساتھ قبول کیا ہے, لیکن قبول کیا ہے, اور یہی کہا ہے کہ جس مسائل میں آج ملک گھیرا ہوا ہے تو یہ ٹائمنگز نہیں تھی جمہوریت کو اتنا بڑا دھچکا دینے کے لیے, لیکن قبول کیا ہے. اور آج جو صدر صاحب کی مشاورت ہو رہی ہے ہمارے اتحادی پارٹیوں کے ساتھ, that is naturally again in the larger interest of democracy کہ ایک نیا پرائم منسٹر الیکٹ ہو, اور یہ جو ملکی حالات ہیں یہ بحران کی شکل نہ اختیار کریں, اور the system should go on. تو یہاں پر بجلی کے ساتھ آتے ہوئے میں یہ کہوں کہ بجلی کے لیے کون رسپانسبل ہے. اگر آپ اپنی کٹنگز نکال کر دیکھیں, اور آپ کی جو چینل کے نے بھی ریکارڈ کیے ہوں گے, ان کے چیف منسٹر صاحب کی جو انسائٹنگ تقاریر ہے, ان کے ایم این اے صاحب کی جو انسائٹنگ تقاریر ہے, انہوں نے فورس کیا, انہوں نے راستہ دکھایا, غلط راستہ دکھایا. تب بھی ہم نے کہا کہ بجلی اگر آپ عوام کو سڑک پہ لے آئیں اور ان کو اشتعال میں لے آئیں, this is like a civil war, this is like a revolt, whether it is a provincial government or it is a national government. لیکن یہ سول وار کی شکل جو انہوں نے پنجاب میں اختیار کی ہے, اس کے رسپانسبل گورنمنٹ آف پنجاب ہے. لا اینڈ آرڈر آج ان سے پنجاب میں نہیں کنٹرول ہو رہا. کسی ایم این اے کے گھر میں اگر یہ کے اوپر وہ دھاوا بولتے ہیں تو خواہ وہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو, دیٹ از beside the point. لیکن یہ کیا پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا یہ کہہ دینا کہ جی کالی بھیڑے, کوئی کالی بھیڑے نہیں ہے. آپ نے لیکن آسمہ صاحبہ 3 وزیر آپ لوگوں نے بدلے صرف بجلی کے لیے نہیں, بجلی کے لیے تو آپ لوگوں نے بجلی ایک نیشنل ایشو ہے.
وزیر بدلے گئے اس لیے کہ بجلی ہمیں احساس ہے کہ پاکستان میں اس وقت بجلی کا بحران ہے، لوگ اور ملک جو ہے وہ بہت بڑے مشکلات سے گزر رہے، لوگوں کا روز بسر کم خراب ہو گیا ہے، مطلب پیپل وہ ان کی لیونگ بالکل ختم ہو گئی ہے، ہمیں بہت بڑا اس کا احساس ہے، لیکن کیا اس کا حل یہ ہے کہ آپ عوام کو اتنا طول دے دیں کہ آج ایک لا اینڈ آرڈر اور ایک سول وار جیسی حالات پنجاب میں پیدا ہو گئے ہیں جو پاکستان کا 60% ہے؟ is not the government of Punjab responsible for this؟ اس کے اوپر کوئی سو موٹو کیوں نہیں لیا جاتا؟ کیونکہ لوگوں کے گھر جل رہے ہیں، اگر خواہ وہ ایم این اے ہو یا عام شہری ہے، جو لوگ اس میں قتل ہو گئے ہیں، جو لوگ اس میں مر گئے ہیں، جو پولیس والے، یہ آپ مجھے بتائیں اس کا آخر is this the result؟ مشاہدہ صاحب آپ کی پارٹی پہ ویسے یہ الزام لگایا جا رہا ہے، آپ کے چیف منسٹر پہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ انسائٹ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے آپ اشتہارات لگوا رہے ہیں، نکال کے دیکھیں ان کی تقاریر کی جب انہوں نے لیڈ کیے ہیں یہ تقاریر، کیا یہ بات درست ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت یہ افورڈ کر سکتا ہے؟ آپ دیکھیں یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ 4.5 سال سے اس ملک کو تاریکی میں ڈبویا ہوا ہے، اور خواہش یہ ہے کہ کوئی احتجاج بھی نہ کرے، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ جی یہاں احتجاج کیوں ہوا؟ میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ بلوچستان کا مسئلہ آپ نے حل کر لیا ہے؟ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے یا ٹارگٹ کلنگ میں 6-7 ہزار لوگ جو ہے اس کا مطلب تو پھر آپ ذمہ دار ہوئے نا اس کے، اپنی بھی ذمہ داری تو کوئی بھی قبول نہیں کی آپ نے۔ کل ٹارگٹ کلنگ کے ساتھ you're comparing that, what sort of logic is that؟ بجلی کا بحران سارے ملک میں ہے، میں آپ کے آرگومنٹ کا جواب دے رہا ہوں، میں آپ کے آرگومنٹ کا جواب دے رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں جی پنجاب حکومت ذمہ دار ہے، تو باقی صوبوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اور پھر یہ عجیب و غریب بات ہے۔ دیکھیں مشاہد صاحب ایک سیکنڈ سنیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں جو احتجاج ہو رہا ہے اس کے پیچھے آپ لوگ ہیں، پبلک کو وائلنس کے لیے آپ لوگ انسائٹ کر رہے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ بیکاز یہ واقعی سول وار بن جائے گا پاکستان۔ سول وار تو انہوں نے بنایا ہوا ہے، بلوچستان میں سول وار ہو رہی ہے، کراچی میں روزانہ لوگ بیچارے مارے جا رہے ہیں، بات یہ ہے کہ اس کو تو انہوں نے بچایا، اور ہم نے جس احتجاج میں ہم بالکل شامل ہیں احتجاج میں، اس لیے کہ جب حکومت نے یہ کہا کہ تمام مساوی لوڈ شیڈنگ ہوگی اس کے باوجود نہیں ہوئی، تو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو، 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو اور اس کے بعد لوگ خاموش رہیں، یعنی کہ زہر دے اس پہ یہ تاکید کے پینا ہوگا۔ یہ عجیب و غریب حکومت ہے، مطلب انہیں ابھی تک احساس نہیں ہے کہ 4.5 سال میں انہوں نے برباد کر دیا اس ملک کو، اور اس کے بعد پنجاب کر رہے ہیں۔ پنجاب کے ساتھ انتقامی کارروائی کیوں کی آپ نے؟ پنجاب کے لوگوں کو اندھیروں میں کیوں جھونکا آپ نے؟ پنجاب کے لوگوں کو بے روزگار کیوں کیا آپ نے؟ پنجاب کی معیشت کو کیوں ختم کیا آپ نے؟ یہ آپ ذمہ دار ہیں، اپنی ذمہ داری ماننی نہیں اور لوگ احتجاج بھی نہ کریں۔ نیکسٹ 48 آورز آپ نے کہا بہت کروشل ہے۔ میں بریک کے بعد شفقت صاحب اور وسیم صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ شفقت صاحب میرا سوال آپ سے جانے سے پہلے میں چھوڑ جاتی ہوں، میں I want you to tell me کہ اتحادی اس وقت کیا رول پلے کریں گے، الیکشنز یا نیا وزیر اعظم؟